بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے عزیزوں اور بھائیوں، لباس جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت میں اس کی بہت اہمیت ہے، بہت ہی اہمیت ہے. گزشتہ کل بہت سے اہم مضامین آئے، اس سے پہلے دن تو آخری چند باتیں رہ گئی، اس لیے اس کو بھی پورا کر لوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے اور جو ہمارے سامعین و سامعات ہیں ان کو ایک حد تک اندازہ ہو کہ شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے سب چیزیں احادیث شریفہ میں اور روایات میں مذکور ہوئی. جی ہاں، تو ہم ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ جو عید نہیں، شادیوں کے موقع پر جو بہت سی خواتین ایک خاص قسم کا لباس جو دراصل انگریز عورتوں کے یہاں عورت کو پہنا کے اسے گڑیا کی طرح بناتے ہیں اور بہت مہنگا ہوتا ہے اور بالکل اسراف اور فضول خرچی پر مشتمل، اتنا زائد کپڑا، اتنا مہنگا کپڑا. میری بات سمجھنا، یہ نہ سمجھنا میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگا کپڑا پہننا منع ہے، یہ نہیں میں عرض کر رہا ہوں، نہیں، لیکن جس انداز سے وہ بنا ہوا ہے اور جو اس کا مقصد ہے، اس سے سوائے اسراف فضول خرچی اور ریا اور دکھاوے کے اور کچھ بھی نہیں. اسے ایک مخصوص وقت میں پہننے کے بعد زندگی میں کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا، حتیٰ کہ دوسرے وقت جب ولیمے پہ بچی جائے گی تو کہتی ہے کہ یہ اس کا ہو گیا شادی کا، یہ ولیمے کا ہو گیا. کیوں بھائی اتنی جلدی سے وہ گندا ہو کہ کیا خراب ہو گیا؟ اور ایسے لوگ کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور جن کی مدد کر کر کے دوسرے لوگ ان کی بچی کی شادی کرا رہے ہیں، وہ بھی اس طرح کے اسراف اور فضول خرچی میں پڑتے ہیں. اور اسے ایسا، پہلی بات تو تشبہ ہی ہے دوسروں کے ساتھ. مسلمان قوم کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی والا لباس دیا تھا. غور کیجئے کہ گھر میں ہو نہ ہو، شوہر کے پاس اتنی وسعت موجود ہو یا نہ ہو، لیکن رسم و رواج کی وجہ سے اس کی پابندی کتنی قوی ہے. جی، اور جو میں نے عرض کیا کہ پھر وہ لباس اس دن پہن کے ختم، 20,000 کا 50,000 کا لباس بنتا ہے، وہ عجیب و غریب قسم کا. جی، اور اس میں اتنا زائد کپڑا، وہ بالکل فالتو، یعنی خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو، جس کے اندر دین کی ذرا سی سمجھ ہوگی اور اللہ نے مزاج میں سلامتی دی ہوگی، مرد ہو یا عورت، وہ سمجھ لیں گے کہ اس کے اندر کتنے خرابیاں ہیں. اس لیے عورتوں کو اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے اور مردوں کو بحیثیت اپنی ذمہ داری کے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا، اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. ایسی غلط قسم کی رسومات کو جگہ نہ دے. کپڑا خرید دو، عورتوں کو کپڑا چاہیے، شادی کا موقع ہے اور آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، اچھا شاندار کپڑا ایسا خریدو جو جس میں ستر ہو، جس میں زینت ہو، جو خوبصورت لگتا ہو، جی، اور جس کی بناوٹ کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے، پسندیدگی کے اعتبار سے اچھا کپڑا ہو، وہ خریدو. وہ اس کو پہنے کی نکاح میں پہن لیا، ولیمے بھی پہن کے رکھے ہوئے ہیں، پھر اس کو پہنے کی مطلب یہ ہے کہ مستقل ہر ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، جیسے جیسے وقتاً فوقتاً اس کو پہنتی رہے گی. تو یہ تو بات آتی ہے سمجھ میں، لیکن وہ جو نقشہ آج کل رائج ہے، وہ کہاں سے، اس کو کیسے اسلامی کہا جا سکتا ہے؟ میرے عزیزوں اور بھائیوں، جب ہم اپنی زندگی کو ملائیں، موازنہ کریں، کمپیل کریں، تو صحابہ کی زندگی سے کرو، صحابہ اور صحابیات کی زندگی سے، آج کل کے لوگوں سے نہیں. اس لیے جو دین پر چلنے والے اور چلنے والیاں ہیں، ان کو ان سب چیزوں میں غور کرنا چاہیے. جی ہاں، اسی طرح بہت سی خواتین باوجود دین پر چلنے کے لیکن گھروں کے اندر وہ ایسے لباس میں پھرتی ہیں، بھائی جو تمہارے محرم جوان بھائی وہاں ہیں اور اسی طرح رشتہ دار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کے سامنے ہی تھوڑا اس طرح سے ٹائٹ بدن اور سارا چمک رہا ہے، نظر آ رہا ہے، باریک کپڑا ہے، اور اگر اوپر سے لباس ہے بھی تو وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے اور اندر سے پینٹ پہنے ہوئے ہے کہ وہ سارے اعضاء سب چمکتے ہیں. یہ لباس ہے؟ اس کو لباس کہیں گے؟ اسی لیے نساء ان کاسیات ان عاریات، ان کی ایک شرح بھی آئی ہے کہ اس قدر ڈھیلا ڈالا کہ وہ جو کچھ بدن کا جس حصہ ہے وہ سارا اس میں نظر آئے. بہرحال تو غور سے سمجھنا اس کو بھی، اگر صحیح طرح پیجامہ پہنا ہو اور اوپر کپڑے ہوں اور بدن کے اعضاء جبھی تو چھپیں گے. ہمارے ہند پاک میں اور ادھر سرحدی علاقوں میں اور افغانستان میں اور ان سب میں ایسے لباس اور ماشاءاللہ پہنے جاتے ہیں کہ جو حقیقی معنی میں جس کو ستر کہا جائے. اور یہ عورت کی شان ہے جب اس میں حیا ہوگی، جب اس میں حیا ہوگی تو عورت کی شان ہے. اندر ایک عجیب سی جو ہے وہ شرٹ پہن لی اور پینٹ پہن لی اور اوپر سے ایک وہ ڈال لیا اور وہ سارا بدن اس پہ چپک 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 سارا نظر آ رہا ہے، یہ ستر ہے؟ غور سے سمجھ لیجئے میری ان باتوں کو.
یہ تو اپنے جوان بھائیوں کے سامنے، محرموں کے سامنے بھی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، تو لباس کا مقصد کہاں ادا ہوا؟ بہرحال تو میں نے عرض کیا تھا کچھ باتیں رہ گئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ لہنگا وہنگا جو ہے وہ اس کے بارے میں نے عرض کیا. پھر یہ دوسری چیز غور سے سمجھنے سننے کی ہے، شوہر والدین سب اس کو سمجھے اور رائج کرے گھر کے اندر. اسی طرح آج کل جو عام طور سے ہمارے بزرگان دین پہنتے ہیں تو وہ کرتا پائجامہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ جی، وہ اس طرح کا جو صحیح شرعی پائجامہ اور کرتا ہے، بالکل بدن کے اعضاء کا اس طرح اس میں ستر پایا جاتا ہے، مقصد لباس. کنز العمال میں یہ روایت ہے، عمدۃ القاری میں روایت ہے پائجامے کے متعلق، اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الباری میں جی نقل کی ہے، جس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ پائجامے کے بارے میں استر فرمایا، اس میں ستر زیادہ ہے جی، اس میں ستر اعضاء مستورہ اچھی طرح سے چھپتے ہیں. لنگی وغیرہ میں تو کبھی کبھی احتمال ہے ہوا کا جھونکا آئے تو کچھ بے پردگی ہو جائے، اگرچہ لنگی میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ بغیر سلی ہوئی لنگی ہندوستان کے گاؤں دیہات اور پاکستان کے گاؤں دیہات میں پہننے والے جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، بنگال وغیرہ، ان کی رسم و رواج نہیں ہونی چاہیے. جب ہوا چلتی ہے اور آپ لنگی پہنے ہیں اور سامنے سے وہ کھل رہی ہے تو عقل تو ہو، اتنا تو علم ہو، اتنی تو شریعت و دین ہے، اتنی تو سمجھ بوجھ ہو کہ جب صدر کھل رہا ہے ہوا میں تو پھر اس لنگی کو ہم کیوں نہیں سلا لیتے؟ جی سلانے کے بعد لنگی کا پہننا مشکل اور پھر چلنا اس میں مشکل، کون مشکل ہے؟ عادت ڈالنے کی بات ہے، لیکن ادھر گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. ٹھیک اسی میں وہ چیز آ جائے گی، کون سی؟ کہ جو بہت سی خواتین عبایا تو پہنی، لیکن سامنے عبایا کے سارے بٹن کھول کے وہ پینٹ شرٹ اور ٹاپ جینس جو پہنے ہوئے ہے چلتی ہے تو سارا وہ نظر آتا ہے. اسی میں شامل ہے. جب حیا نکل گئی اپنی زینت و خوبصورتی تم شوہروں کو دکھاؤ، باہر کیوں دکھانے چلی ہو؟ یہی تو وجہ ہے کہ جیسے ہی باہر نکلنے کا نام آتا ہے، عورتوں کے شاپنگ سینٹر میں جانا ہے، سینٹر چھوڑو، شاپنگ کے لیے جانا ہے، یا ریلیٹیو رشتہ داروں میں کہیں ملنے جانا ہے، یا فلاں جگہ نکاح شادی وغیرہ وہاں جانا، یا وہاں یا ادھر ادھر جانا ہے، اور شوہر بیچارہ آدھا گھنٹہ بیٹھے باہر انتظار کرے گا. ارے بھائی تمہاری امی کیا کر رہی ہے، اتنا وقت لگ گیا؟ پتا چلا گھر میں تو بوجھ بھجکڑ بنی رہی تھی. وہ ایسا مسئلہ ہے کہ شریعت نے عورت اگر شوہر کے لیے زینت اختیار نہ کرے، مارنے کا حکم دیا ہے، یعنی اجازت دی ہے، اجازت، مار سکتا ہے، اجازت دی ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے، مگر نہ اس کے لیے نہیں بیچارے گے، تاکہ اس کی نظر کو بھائے، اچھی لگے تو اس کی نظر ادھر ادھر نہ پڑے. جی ہاں، مگر یہ نہیں کرے گی. اس کے لیے زینت اختیار کرو، اس کو دکھاؤ، جتنی خوبصورت بن سکتی ہو تو بنو اس کے لیے. اس کا مزاج، اس کی طبیعت کا پتہ لگاؤ، کون سے کپڑے، کون سا کلر، کون سے میرے سارے جتنے کپڑ میں لٹکے ہیں، کون سو میں سب سے زیادہ اس کا دل خوش ہوتا ہے وہ پہنو. وہ نہیں، لیکن جب وہ چلی نکل کے باہر تو اب ایسی سے وہ زینت اور خوشبو اور ساری چیزیں لگا کے نکل کے چلی. ہمارا عطر کا کاروبار ہے تو اس میں بعض مرتبہ سوال آتا ہے کہ عورتوں کی خوشبو. میں نے کہا عورتوں کی خوشبو کون سی ہے ان میں سے؟ بھائی جو بدن پہ لگ کے باہر دوسروں تک جس کی خوشبو جائے وہ عورتوں کی کہاں ہے؟ گھر میں ہو تو عورتوں کی تو حدیث شریف میں آیا وہ ایسے رنگ وغیرہ ہے کہ اس سے لگا کے خوبصورتی اختیار کی جائے جی، جس میں اس طرح مہکتی ہے خوشبو، تو وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے تو عورت لگائے گی، باہر نہیں. ورنہ تو حدیث شریف میں آیا جب وہ کہیں سے گزری اور غیر محرم اس کی خوشبو سونگ رہے فیا قضا و قضا یعنی زانیہ، گویا کہ وہ زنا کرنے والی کیونکہ ان کو ابھار رہی ہے وہ زنا پر. بہرحال میرے عزیزوں اور بھائیوں، سب لباس کے متعلق باتیں میں عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بازار کی طرف تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے تو کپڑا فروش جو ہے، کپڑا بیچنے والا، وہاں پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشترا سراویل باربعۃ دراہم. یہ تو سب محدثین مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا خریدنا ثابت ہے. اسی روایت میں آگے ہے کہ یا رسول اللہ وَإِنَّكَ لَتَلْبَسُ السَّرَابِيلَ، آپ پیجامہ پہنتے ہیں؟ قال اجل، بالکل پہنوں گا، سفر میں پہنوں گا، حضر میں پہنوں گا، فی السفر والحضر واللیل والنہار فإنی امرت بالتستر، مجھے ستر کا حکم ہوا اور اس میں بہت اچھی طرح سے ستر ہوتا ہے. جی، رانے اچھی طرح سے ذرا کشادہ ہو اور کولے بھی اسی طرح ذرا کشادہ اور اوپر سے پھر کرتا پڑا ہوا ہو. یہ ہے اسلامی لباس. تمام اولیاء اللہ کا جا کے دیکھو آپ، جبہ بالکل، جبہ بھی صحیح ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے،
نصف ساق تک پائجامہ ہو، لنگی وغیرہ، اور نصف ساق تک کرتا ہو، جبہ ہو، وہ بھی اسلامی لباس ہے۔ جو مقاصد ہیں لباس کے سب اس میں متحقق ہے۔ بعض بیچارے غلوم ہیں ایسا کرتے ہیں، یہاں ہے موجود جہاں سے میں بات کر رہا ہوں، جس ملک سے، اس میں بہت سے لوگ ہیں وہ کرتے پیجامے کو اسلامی لباس کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی اسلامی لباس کیوں کہتے ہو؟ اسلامی لباس کا معنی یہ ہے جو لوگ جبہ پہن رہے ہیں، جبے کو غیر اسلامی لباس کہتے ہیں، کہ سلفیوں کا لباس ہے۔ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، انتہائی غلط بات ہے، بالکل بدیہی البطلان۔ کرتا پیجامہ ہند و پاک کے بزرگان دین مشائخ کا لباس ہے، اور اس میں لباس کی سب چیزیں پائی جاتی ہے، الحمدللہ۔ لیکن جو جبہ عرب پہنتے ہیں یا بنگلہ دیش کے لوگ پہنتے ہیں، اسے کیوں اسلامی لباس سے نکال رہے ہو؟ کون سی غیر اسلامی چیز اس میں پائی جا رہی ہے؟ علا کل حال، بہرحال تو یہ سب کپڑوں کے بارے میں ہیں۔ اسی طرح سر پہ ٹوپی رکھنا، سر پہ عمامہ باندھنا، گول ٹوپی کو فتاوی محمودیہ میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سنت ہے۔ گول ٹوپی یعنی چاروں طرف سے سر کو گھیرے ہوئے اور چپکی ہوئی، یہ روایت میں آیا ہے۔ تو بہرحال لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی بات فتاوی میں لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں تشدد نہیں ہونی چاہیے، سختی کے دوسروں پہ نکیر شروع کر دے۔ ارے تم لمبی ٹوپی پہنے ہو، گول ٹوپی کیوں نہیں پہنے ہو؟ گول ٹوپی سنت ہے، گول ٹوپی پہنو۔ ہے ترغیب تو دے لو، گول ٹوپی کی ترغیب دے لو، اپنے متعلقین کو ترغیب دلا لو۔ محبت کی باتیں ہیں تو جو پہنے تو بہت اچھا پہن لے، لیکن نکیر مت کرو کسی پر۔ النکیر علی غیر المنکر منکر، غیر منکر پر جو نکیر کرتا ہے یہ خود منکر ہے۔ تو یہ سنن عادیہ میں سے ہے، اس پہ ایسی شدت نہیں اختیار کی جائے گی۔ مگر بہرحال اتنی بات لکھی ہوئی ہے جی کہ یہ سنت ہے۔ عمامہ بھی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ پہنا، اور اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے باقاعدہ۔ بہت سی احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمامے کے بارے میں آیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ ساتھ صرف ٹوپی بھی پہنی ہے۔ حضرت فرقد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سر پر صرف سفید ٹوپی تھی بس۔ تو ٹوپی کے ساتھ عمامہ پہنو، بالکل پہنو، بہت اچھا ہے، بہت ساری روایات ہے، اور ایک مسلمان کے لیے کہنا چاہیے اس کی ایک شان ہے جی، ایک مسلمان کے لیے اس کی ایک شان ہے کہ وہ عمامہ پہنے۔ روایتوں میں ہے کہ وقار ہے، اس میں حلم ہے، حلم اور وقار ہے۔ جی ہاں، سیاہ رنگ کا عمامہ ہے، سفید رنگ کا عمامہ ہے، رہ گیا سبز رنگ کا عمامہ۔ تو سبز رنگ کے عمامے میں فی نفسی ہی بذات خود تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، مگر چونکہ ایک خاص قسم کا سبز جو ہے نا، یہ لفظ بول رہا ہوں میں، ہر سبز نہیں، ہر گرین نہیں، ایک خاص قسم کا سبز رنگ وہ ہمارے ہاں مخصوص طبقے نے اپنا ایک نشان بنا لیا۔ تو جہاں اس طرح کا نشان لوگوں نے بنایا ہو، پھر منع کیا جائے گا، کیونکہ اس سے گویا کہ وہ ان کا ایک شعار بن گیا، علامت اور ایک نشان بن گیا، ایک پہچان بن گیا۔ تو آپ کیوں اپنے کو ان کے ساتھ مشابہت دے رہے ہو اور اختیار کر رہے ہو مشابہت؟ بہرحال اسی طرح ٹوپی بھی پہننی چاہیے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں بہت سے دینداروں میں بھی ایک عجیب سا فیشن بنا ہوا ہے کہ ننگے سر پھرتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی مفتی اعظم جی دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے لکھا ہے کہ وقت ضرورت ننگے سر ہونے میں کوئی مذائقہ تو نہیں، لیکن جو طریقہ آج کل رائج ہو رہا ہے کہ ہر وقت ننگے سر بالوں میں تیل ڈالے پھرتے رہتے ہیں، یہ طریقہ اصالتاً صلحاء اور اہل مروت کا نہیں، جو مروت والے اور نیک لوگ ہیں ان کا نہیں، بلکہ خدا کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ اس سے اجتناب لازم ہے۔ سمجھ رہے بھائیو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں، اچھوں میں ٹوپی اتارے پھر رہے بازاروں میں، گھر میں ٹوپی اتارنی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں بھائی، لیکن کھلے سر بازاروں میں پھر رہا ہے، خلاف ادب بھی لکھا ہے۔ اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے آپ کے مسائل ان کے حل میں لکھا ہے، اور بھی کتابوں میں بات لکھی ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کتابوں میں فقہ کی، کہ فقہائے کرام کے یہاں ایسے لوگوں کی شہادت قبول نہیں ہوتی جو ننگے سر اس طرح پھرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، بازاروں میں، دفتروں میں، اور ادھر ادھر چل رہے پھر رہے حضرت لکھتے ہیں مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرنگی رواج ہے جی، یعنی انگریزوں کا رواج ہے، انگریزوں کا۔ افسوس کہ اچھے دیندار لوگ بھی ننگے سر رہنے کے عادی ہو گئے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات کے سوئے ہوئے کپڑے، جن میں سوئے ہیں وہ مخصوص کپڑے ہوتے ہیں، ان میں نماز پڑھنے چلے آتے ہیں نادان۔
ارے اللہ کے بندے جی، اس لباس میں تم کسی وزیر منسٹر اور کسی جج اور قاضی اور کسی بڑے اس میں جا سکتے ہو؟ تو احکم الحاکمین کے دربار میں کیسے چلے آ رہے ہو؟ بہرحال اور بعد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ یہاں تک آستین بالکل اوپر تک گٹے سے اور کوہنیوں سے بھی اوپر تک، کوہنیوں سے بھی اوپر تک کی آستین کا وہ کرتا پہنے رہتے ہیں جی، اور اسی میں آ کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سب چیزیں مسلمان اور ایمان والے اور اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے اور اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو عام طور سے اکثر و بیشتر لباس کے تعلق کی جو باتیں میں نے عرض کر دی، اب اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بات کسی کے ذہن میں کھٹ کے اور معلوم کرنی ہو تو معلوم کریں، انشاءاللہ بندہ عرض کرے گا۔ اس کے بعد کل ہم اور پرسوں رمضان المبارک ہی سے متعلق انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ رمضان المبارک کے تعلق سے کیونکہ سر پہ آ گیا، پچھلے سال بھی بیانات ہوئے جی، قد اضلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینے نے تمہارے اوپر سایہ کیا ہے، تو یہ پہلے سے ہونا چاہیے نا بیان، پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر رمضان شروع ہو رہا تھا اس سے پہلے ہی یہ بیان کر لیا۔ کیوں کر لیا تھا؟ کہ پہلے سے تیاری ہو تو اوقات ضائع نہ ہو، ایک نظام الاوقات بنا لے، ایک ترتیب بنا لے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ایسا ثابت کیا ہے کہ بالکل اپنے اسلاف کا نمونہ بن گئے۔ حضرات صحابہ کرام کے طرز زندگی کو ایسا لیا کہ اپنی دنیاوی ساری حاجات و ضروریات اور مفادات اور سب کو دائیں بائیں کر دیا اور محو ہو گئے اللہ کی عبادت میں۔ اس لیے تو اللہ عز و جل نے ایسا مقام ان حضرات کو دیا تھا بھائی، اس لیے ایسا مقام ان کو دیا تھا۔ جی جی جی، اللہ عز و جل ہمیں کامل اتباع سنت کی توفیق دے اور صحیح طرح اوقات زندگی گزارنے کی اللہ عز و جل آسانی فرما دے ہمارے لیے۔ میرے پیارو، بہت طویل زندگی ہے مرنے کے بعد۔ میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی خواب میں ایسا دیکھتا ہوں تو بس کہہ کے جس وقت آنکھ کھلی ہوتی ہے تو تھوڑی دیر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ خواب میں یہی باتیں ہوتی ہے۔ یہ ابھی چند دن کی بات ہے کہ میں خواب میں کسی کو کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، یا اللہ کیسی غیر محدود طویل لمبی زندگی، ایسے میں کہہ رہا ہوں اسی پر کہ اے لوگوں، کر لو جو کرنا ہے یہاں دنیا میں، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، سچ جانو اس قدر معمولی اور مختصر ہے۔ یہ 20-50 سال جو بیان سن رہے ہیں، کسی کی عمر 30 ہوگی، کسی کی 40 ہوگی، کسی کی 50 ہوگی، کسی کی 25 ہوگی، ذرا لگا لے اپنا حساب۔ 60 اور 65 کے بیچ میں درمیان میں جو ہے ایوریج عمر کا اس امت کی بتایا گیا۔ یہ اعمار امتی بین 60، میری امت کی عمریں 60، 63، 65 اس طرح، اور پھر پتہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک عجیب بات ہے، لمحوں میں گڈھے کے اندر نیچے۔ اب بتاؤ، ایک سبحان اللہ کا بھی موقع ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یا رب یا اللہ۔ اس لیے میرے عزیزو، رمضان میں ہم قدم رکھنے کو ہیں، فکر کیجئے، غور کیجئے۔ 2 دن ہیں اپنے گھر کی سیٹنگ، چیزوں کی سیٹنگ، یہ کرنا وہ کرنا کر لو۔ انشاءاللہ کل اس پر بات کروں گا، پرسوں بات کروں گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زندہ رہے ہم جی۔ تو ایک لمحے کا بھروسہ نہیں آج کل، ایسے آدمی چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ لباس کے متعلق غالباً 4تھی قسط ہوگی، اس میں اس کے مضامین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان ہوئے اور پورے ہوئے۔ پھر بھی کسی کا ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو عرض کریں، انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرے گا۔ بڑی اہمیت ہے لباس کی، بس یہ ذہن میں رکھنا، تنہائی میں بھی اگر ننگ اپن ہے تو اس کو بھی کہا گیا مت کرو۔ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَن لَّا يُفَارِقُكُمْ، تمہارے ساتھ وہ ہے جو تم سے جدا نہیں۔ شوہر بیوی ملتے ہیں، ظاہر ہے کہ بظاہر کوئی حجاب نہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، سب کچھ وہ کر گنجائش، لیکن تب بھی کہا گیا کہ اس طرح ستر کرو، غیر ضروری بدن نہ کھولو اور بالکل ننگے گدھے کی طرح نہ ہو جاؤ۔ دیکھ لو کتنی اہمیت ہے لباس کی۔ اور غیر ضروری بدن جو لوگ کھولتے ہیں، جو بیچارے جوان شادی شدہ ہوتے ہیں نا، اور وہ فلیٹوں میں ادھر ادھر گھر سے الگ رہتے ہیں، تو رات دن ان کی کوئی وہ نہیں، اور ایسی بے پردگی اور ایسا ننگا پن تو جنات شیاطین دونوں کے بدن میں گھستے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب جگہ بنا لیتے ہیں وہ اور ایک دوسرے میں نفرتیں شروع ہوتی ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کیا ہو گیا یار، ایسی ہماری محبتیں کیوں نفرتوں میں بدل گئی، یہ ہو گیا جو تم بے احتیاطی برت رہے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ صرف میں بتا رہا ہوں لباس پر، حتیٰ کہ جب ٹوائلٹ میں جائیں اور ٹوائلٹ میں ہمیں بیٹھنا ہے تو یہاں تک شریعت نے کہا ہے کہ اپنے لباس کو، ستر کو جب کھولو، جتنا قریب سے قریب نیچے جاؤ تو کھولو۔ بتاؤ اے مسلمانوں اور ایمان والوں اور سنتوں کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھنے والوں، غور تو کرو ان سب باتوں میں۔
ذرا غور تو کرو۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھ عطا فرمائے، حق سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک ایک سنت بظاہر چاہے وہ چھوٹی لگ رہی ہو، لیکن ایک ایک سنت جو معلوم ہے، جس کا انتساب، جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے، اس پر مٹنے کی ہمیں توفیق ہو جائے۔ اور 24 گھنٹے کا جو نظام ہو زندگی کا، ظاہری باطنی تمام سنتیں، یہ بھی ایک عنوان ہے کسی دن بیان کرنے کا۔ ہم صرف ظاہری سنتوں کو لیتے ہیں، باطنی قلب کی جو سنت ہے، دل کی، دل ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، یہ صفات ہو یہ صفات ہو یہ صفات ہو، ان عیوب سے خالی ہو، ان سے خالی ہو، یہ بھی تو ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔